دوستو تاریخ ایک دلچسپ موڑ پر تھی۔ یورپ کے بادشاہ جو کبھی وائکنگ کو صرف لوٹ مار کرنے والے اجنبی سمجھتے تھے، اب ان کے ساتھ معاہدے کر رہے تھے۔ بعض وائکنگز کو زمینیں دی جا رہی تھی، عہدے دیے جا رہے تھے، اور بعض نے تو خود حکومتیں قائم کر لی تھی۔ ایک بڑا واقعہ 911 عیسوی میں پیش ہے۔ فرانس کا بادشاہ چارلس وائکنگ حملوں سے تنگ آ چکا تھا۔ اس نے ایک سمجھوتا کیا۔ ناروجن وائکنگ سردار رولو کو فرانس کے شمالی علاقے کی حکومت دی، بشرط کہ وہ اپنی فوج واپس بلائے اور عیسائی مذہب قبول کرے۔ رولو نے یہ شرط مان لی، بپتسمہ لیا اور یوں اس علاقے کو نارمینڈے کہا جانے لگا۔ نارمین کی سرزمین یعنی شمال کے آدمی۔ دوستو یہی رولو کا خاندان آگے چل کر سیاست میں ایسا اثر ڈالنے والا تھا کہ وہ تاریخ کا دھارے کو بدل دے گا۔ دوستو وائکنگ اب صرف میدان جنگ کے نہیں بلکہ بادشاہوں کے درباروں میں بھی بیٹھنے لگے۔ کچھ نے خود کو شہزادہ یا بادشاہ کہلوانا شروع کر دیا، خاص طور پر ان علاقوں میں جہاں ان کی موجودگی مضبوط ہو چکی تھی، جیسے انگلینڈ کا شمالی حصہ، آئرلینڈ کے ساحلی شہر اور روس کے مختلف علاقے۔ دوستو روس میں وائکنگز کو وریگنز کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کیف اور دیگر شہروں کو پر حکومت قائم کی۔ ان کی بنیاد آگے چل کر کیوان رس ریاست بنی، جو آج کے روس، یوکرائن اور بیلاروس کی قدیم بنیاد ہے۔ ان سے پہلے بادشاہوں میں ایک مشہور نام رورک گزرا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا اولیو وہ منظر پر آتا ہے جس نے دنیا تک پہنچنے کی ٹھانی۔ کہا جاتا ہے کہ اولیگ نے اپنی فوج کو دریاؤں کے ذریعے گھسیٹ کر سمندر پار کروایا اور دنیا کے دروازے پر پہنچ کر دھمکی دی۔ تب بازنطینی شہنشاہ نے معاہدہ کیا اور وائکنگ کو باقاعدہ تجارتی حقوق دیے۔ وائکنگ کا اثر یہاں ختم نہیں ہوا۔ انگلینڈ میں بھی وائکنگ نے ایک وقت پر پورے ملک پر حکومت کی۔ 1013 عیسوی میں کنگ سوین ہیرڈ نے ڈنمارک کا بادشاہ انگلینڈ کا بادشاہ بنا۔ اس کے بیٹے کینیوٹ دا گریٹ نے نہ صرف انگلینڈ بلکہ ڈنمارک اور ناروے کو ملا کر ایک عظیم وائکنگ سلطنت بنائی جسے نارتھ سی امپائر کہا جاتا ہے۔ دوستوں ایک دلچسپ واقعہ کینگوٹ کے بارے میں مشہور ہے۔ جب درباریوں نے اسے خوشامد میں کہا کہ وہ اتنا طاقتور ہے کہ سمندر بھی اس کا حکم مانے گا، کینگوٹ نے کرسی ساحل پر رکھوائی اور سمندر کی لہروں کو حکم دیا کہ رک جاؤ۔ جب پانی نے اس کے قدم دھونے شروع کیے تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا، یہی یاد رکھو، صرف خدا کا حکم سب پر چلتا ہے، بادشاہ کا نہیں۔ دوستو یہ وہ لمحے تھے جب وائکنگ صرف تلواروں سے نہیں بلکہ حکمت، تدبیر اور دور اندیشی کے ذریعے بھی تاریخ کا رخ موڑ رہے تھے۔ دوستو تاریخ نے کروٹ بدلی، ایک ایسا موڑ جہاں دھواں کم ہونے لگا، یار نیام میں جانے لگے اور دریاؤں پر چھائی ہوئی ڈانگ شپس کی باز گشت دھیرے دھیرے خاموش ہونے لگی۔ یہ وہ وقت ہے جب وائکنگ کی سلطنت بن چکی تھی۔ ان کے سردار اب صرف لوٹ مار کرنے والے درندے نہیں تھے، اب وہ حکمران تھے، سیاستدان تھے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی تھے۔ مگر وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ سب سے پہلا بڑا فرق ان کے مذہب میں آیا۔ وہ جو کبھی تھور کے ہتھوڑے دیوتا اوڈن کی حکمت اور ولہلا کی جنت پر یقین رکھتے تھے، اب وہ بپتسمہ لے کر عیسائی ہو رہے تھے۔ یہ تبدیلی کئی سطحوں پر ہوئی۔ کچھ نے مجبوری میں قبول کیا، کچھ نے زمینیں حاصل کرنے کے لیے، اور کچھ نے شاید سچ میں عقیدہ بدلا۔ لیکن اس تبدیلی کے ساتھ ان کی جنگی شناخت بھی بدلنے لگی۔ وہ جو موت کو عظمت سمجھتے تھے اب جنت کی امن کے طلبگار لوگ۔ ان کی عبادات، ان کے تہوار، سب سے بڑھ کر ان کا جنگی جنون سب آہستہ آہستہ ماضی کی دھن میں گم ہونے لگا۔ دوستو دوسری بڑی وجہ تھی ان کا ضم ہو جانا۔ وائکنگ جن علاقوں میں گئے وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ فرانسیسی وائکنگ مین کہلائے، انگلش وائکنگز آہستہ آہستہ انگریزوں میں جذب ہو گئے۔ روس میں
جب وہ اسلاوک تہذیب کا حصہ بن گئے۔ جب جنگجو سپاہی کسان بن جائے اور تاجر ہو کر بازاروں میں بیٹھ جائے تو پھر وہ خوف کے اس کے ساتھ جو نام جڑا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ان کی نئی نسل نے وہ سختی نہیں دیکھی تھی جو پرانی نسل نے گزاری تھی۔ نئی نسل کے لیے سمندر ایک مہم نہیں، ایک معمول بن گیا تھا۔ انہیں قسطنطنیہ یا انگلینڈ پر قبضے کی آگ نہیں جلاتی تھی۔ وہ تجارت، زمین اور صلح میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ اور ہاں، بار کے دنیا بھی بدل رہی تھی۔ یورپ کے بادشاہ اب پہلے جیسے کمزور نہیں تھے۔ انہوں نے قلعے بنوائے، فوجیں تیار کیں اور بحری نگرانی کا نظام بنایا۔ وائکنگز کو پہلے جیسا کھلا میدان نہیں مل رہا تھا، لیکن ان تمام منظر نامے میں بھی وائکنگ کا اثر ختم نہیں ہوا۔ وہ صرف ایک نئے روپ میں ڈھل رہا تھا۔ ایک غیر معمولی واقعہ 1066 میں پیش آیا۔ انگلینڈ کی تخت نشینی کی لڑائی۔ ناروے کے بادشاہ ہیرالڈ جو خود کو وائکنگ بادشاہ کا وارث سمجھتا تھا، انگلینڈ پر حملہ ہوا۔ اس نے شمال میں کامیابی بھی حاصل کی، مگر کچھ دن بعد اسٹینفورڈ برج کی جنگ میں اسے شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ یہ جنگ صرف تاریخ میں آخری بڑی وائکنگ لڑائی کہلائی جانے والی ہے۔ دوستو، اس کے چند ہفتے بعد نارمنڈ سے آئے ہوئے ایک اور سابق وائکنگ وارث ولیم دا کانکرر نے انگلینڈ فتح کیا۔ ایک آخری ثبوت کہ وائکنگ تخت پر تو بیٹھ گئے، مگر وہ زمانہ جب وہ سمندروں پر راج کرتے تھے ختم ہو چکا تھا۔ وقت نے ان کی تلواریں خاموش کر دی، مگر ان کے نشان آج بھی باقی ہیں۔ شمالی زبانوں میں، پرانی کشتیوں کے ڈھانچوں میں، تاریخی قصوں میں اور ان علاقوں کے ناموں میں جو آج بھی ان کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ قوم تھی جو تلوار کے ساتھ آئی، مگر تاریخ کے دل پر اپنی چھاپ الفاظ، بہادری اور شجاعت سے چھوڑ گئی۔ دوستو، وائکنگ کی تلواریں رک گئیں، کشتیاں کنارے لگ گئیں، لیکن ان کے بعد جو رہ گیا وہ شاید اصل فتوحات تھی۔ اگر آپ آج ناروے، سویڈن، ڈنمارک یا آئس لینڈ جائیں تو آپ کو ہر کونے میں وائکنگ کی چھاپ نظر آئے گی۔ ان کے دیوتا کے مجسمے، ان کی کشتیاں، ان کے بنائے ہوئے زیورات، وہ قدیم قصے جو آج بھی بچوں کو سنائے جاتے ہیں، سب میراث کا حصہ ہے۔ لیکن ان کا اثر صرف اسکینڈینیوین تک محدود نہیں تھا۔ اس انگلینڈ کی زبان میں جو ہزاروں الفاظ بولے جاتے ہیں، ان میں کئی لفظ وائکنگ کی زبان سے ہے، جیسے اسکائی، ایگ، ونڈو یا نائف، اور یہاں تک کہ خش کے تھور دیوتا کے نام پر رکھا گیا ایک دن تھا۔ دوستو، نارمینڈے کے ذریعے جب وائکنگ کی نسل سے ولیم دا کانکرر نے انگلینڈ فتح کیا تو یورپ کی سیاست، قوانین اور بادشاہی نظام وائکنگ کے اثرات مزید گہرے ہوئے۔ انہوں نے نہ صرف حکومت کی بلکہ عدالتی نظام اور عسکری نظام میں ایسی بنیادیں ڈالی جو آج جدید یورپی نظام کا حصہ ہے۔ روس میں رورک اور اس کے خاندان کی سلطنت شروع کی۔ وہ آگے چل کر دیواندرس بنی، جسے آج روس، یوکرائن اور بیلاروس اپنی ابتدائی ریاست مانتے ہیں۔ آج بھی ماسکو کے پاس تاریخی نشان وائکنگ کے بنائے ہوئے ہیں۔ آئس لینڈ کی بات اگر کی جائے تو یہاں وائکنگز نے ایک ایسی جمہوری مجلس قائم کی جو 930 تک مسلسل چلتی آ رہی ہے۔ دنیا کی قدیم ترین پارلیمانوں میں سے ایک پارلیمان، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ وائکنگ کو ایک عرصے تک صرف خونخوار لٹیروں کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، مگر اب جدید تحقیق بتاتی ہے کہ وہ صرف حملہ آور نہیں تھے، وہ تاجر، شاعر، کاریگر، جہاز ساز اور فلسفی بھی تھے۔ ان کے پاس علم فلکیات تھا، وہ ستاروں کے سارے سمندروں کا سفر کرنا جانتے تھے، وہ اپنی زمینوں کو قوانین کے تحت چلاتے تھے۔ ایک حیرت انگیز واقعہ پیش کیا جاتا ہے کہ وائکنگز نے امریکہ کی سرزمین پر بھی قدم رکھا۔ کرسٹوفر کولمبس سے 500 سال پہلے کا یہ واقعہ۔ ایک وائکنگ لیف ایرکسن نے گرین لینڈ سے سفر کیا اور وہ کینیڈا کے علاقے میں پہنچا جسے وہ ون لینڈ کہتے ہیں۔ آج وہاں پر وائکنگ کی باقیات مل چکی ہے، وہ جو اس حیران کن واقعے کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ یعنی وائکنگ صرف یورپ کے نہیں
بلکہ پوری یورپی باشندے جنہوں نے بر اعظم امریکہ کی سرزمین کو چھوا۔ تو جب ہم آج وائکنگ کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں صرف ان کی تلواریں یاد نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ وہ علم جو جرت اور وہ روح جو ہزاروں میل دور سفر کرتی تھی، نئے جہاز تلاش کرتی تھی اور دنیا کو بدلنے کی ہمت رکھتی تھی، انہیں بھی یاد ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ Did you know Viking ladies were total badasses? Forget the damsels in distress. These women were fierce warriors and savvy navigators. They didn't just sit at home weaving tapestries. No way. دوستو، وائکنگ کی تاریخ کے ایک ایسے باب کی طرف بڑھتے ہیں جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وائکنگ عورت کا کردار جو اتنا ہی حیران کن اور متاثر کن ہے تاریخ کی روشنی میں۔ جب ہم وائکنگز کا تصور کرتے ہیں تو ایک لمبی داڑھی والا فولادی ہتھیاروں سے لیس مرد ذہن میں آتا ہے جو سردی سے بنیاز خون کی روح سے مانوس اور فتح کے جنون میں ڈوبا ہوتا ہے، لیکن اس تصویر میں خاموش مگر طاقتور کردار بھی شامل تھا۔ وائکنگ عورت یہ وہ دور تھا جب بیشتر تہذیبوں کو عورتیں محدود دائرے میں رہتی تھیں، مگر وائکنگ خواتین کو ایک الگ مقام حاصل تھا۔ وائکنگ معاشرے میں عورت صرف گھر کی زینت نہیں تھی، وہ زمین کی مالک، تجارت کی نگراں، خاندان کی سرپرست اور کبھی کبھار میدان جنگ کی سپر سالار بھی رہی ہوتی، مگر مت سمندر کے سفر پر ہوتا تھا اور گھر، کھیت اور فیصلے عورتوں کے ہاتھ میں ہی رہتے تھے۔ تاریخ کی ایک حیران کن دریافت 2017 میں سویڈن کے شہر بیکا میں سامنے آئی۔ ایک قدیم سپاہی کی قبر ملی جس میں جنگی ہتھیار، 2 گھوڑے اور ایک چالاکی سے سجایا گیا لباس تھا۔ یہ عرصے تک سمجھا جاتا رہا کہ یہ کسی مرد سپاہی کی قبر ہے، مگر جب DNA ٹیسٹ کیا گیا تو حیرت انگیز انکشاف ہوا، یہ سپاہی ایک عورت تھی۔ وہ کوئی عام جنگجو نہیں تھی بلکہ ایک اعلیٰ درجے کی جنگی منصوبہ ساز یعنی وائکنگ جنرل تھی۔ تاریخ میں اسے بریکا واریر وومن کہا جاتا ہے اور یہ وائکنگ عورتوں کی موجودگی اور طاقت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ کچھ تاریخی روایات ایسی خواتین کا ذکر بھی ملتا ہے جنہیں شیلڈ میڈنس کہا جاتا تھا، یعنی ڈھال اٹھانے والی عورتیں۔ ان سب میں سے مشہور نام لیگراتھا کا جس کا ذکر تاریخ دان گرام سیکسو گرامیٹکس نے کیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف ایک جنگجو تھی بلکہ بعد میں ڈنمارک کی ملکہ بھی بنی۔ وہ اپنے شوہر ریگنار لارڈ بروک کے شانہ بشانہ میدان جنگ دشمنوں کو تہمیز کیا اور اپنی ذانت سے ہمت عملی کرتی تھی۔ اور ہاں، وائکنگ خواتین صرف جنگجو نہیں تھی، وہ بحری سفر میں بھی شریک ہوتی تھی۔ خواتین پیغام رساں بنتی اور جادوگری بھی وہ ماہر تھی، کبھی کبھار قبیلے کی وہ رہنمائی بھی سنبھالتی تھی۔ ان میں بعض عورتیں ایسی بھی تھیں جنہیں روحانی طاقت کی کا مالک سمجھا جاتا تھا، جیسے بولوا جو خوابوں کی تعبیر، جادوئی رسومات اور مستقبل کی پیشگوئیاں کرتی تھی۔ قبیلوں میں ان کی حیثیت کسی درویش یا پیشوا جیسی ہوتی تھی۔ دوستو، وائکنگز کی عورت اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں دشمن سے اپنا اور بچوں کا دفاع کرنا جانتی تھی۔ وہ خاندانی نظام کی برابری کی علامت تھی اور طلاق لینے یا دینے تک کا حق بھی وہ ان کے پاس محفوظ تھا۔ تو اب جب آپ کسی وائکنگ کی تصویر دیکھیں تو صرف داڑھی والے جنگجو کو نہ دیکھیں بلکہ تصور کریں کہ کہیں اس کے پیچھے ایک عورت کھڑی ہے، ڈھال تھامے، تلوار سونتے اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے۔ یہ تھی وہ خواتین جنہوں نے نہ صرف جنگ لڑی بلکہ تاریخ کے دھارے کو بھی موڑا۔
دوستوں ایک زمانہ تھا جب وائکنگ کے جہاز یورپ کے ساحلوں پر خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہی یورپ بدلنے لگا اور وائکنگ جو کبھی دنیا کے کنارے تلاش کرتے تھے خود وقت کے کنارے پر پہنچنے لگے۔ 9ویں سے 11ویں صدی کے درمیان وائکنگ کا عروج اپنے عروج پر تھا، لیکن 11ویں صدی کے وسط میں حالات بدلنے لگے۔ یورپ کے وہ علاقے جہاں وہ حملے کیا کرتے تھے اب مزاحمت کرنا سیکھ چکے تھے۔ شہزادے، بادشاہ اور چرچ نے منظم دفاعی نظام کھڑے کر لیے، قلعے بننے لگے، سمندری پہرا سخت ہو گیا، لیکن زوال کی اصل وجہ صرف بیرونی مزاحمت نہیں تھی، وائکنگز کے اپنے اندر بھی تبدیلی آنے لگی تھی۔ جب اسکینڈینیوین بادشاہ منظم ہوئے تو انہوں نے اپنے لوگوں کو لوٹ مار کے بجائے امن اور تجارت کی طرف مائل کرنا شروع کیا۔ عیسائیت نے بھی بڑا کردار ادا کیا جب وائکنگ بادشاہ جیسے ہیرالڈ لیوٹک اور اولاف ٹرائگوسن نے عیسائیت قبول کی تو ان کے پیروکاروں نے بھی رفتہ رفتہ قدیم پیغاموں کو چھوڑ دیا۔ دوستوں یونانی اور رومی تہذیبوں کی طرح وائکنگز بھی بتدریج سلطنت کا حصہ بنے اور جب ایک جنگجو تہذیب اپنی روح کھو دیتا ہے تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے، لیکن ان کی داستان ختم نہیں ہوئی بلکہ کتابوں، گیتوں اور داستانوں میں زندہ رہ گئی۔ وائکنگ کا ادب جسے ساگا لٹریچر کہتے ہیں اسکینڈینیویا کے اتنا ہی اہم ہے جتنا یونانیوں کے لیے ہومر کی اوڈیسی۔ یہ طویل داستانیں جنہیں ساگاس کہا جاتا ہے آئس لینڈ میں لکھی گئی، خاندانوں کی لڑائیاں، عشق یا قصے، دیوتاؤں کی جنگیں اور ہیروں کے کارنامے اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر نجالس ساگا ایک دل دہلا دینے والی داستان جس میں دو خاندانوں کی دشمنی، انصاف، دوستی اور دھوکہ ایک المیے کی صورت میں اختیار کر لیتے۔ اس طرح ایگل سیگا ایک شاعر اور جنگجو کی کہانی پر مشتمل ہے جو تلوار سے بھی لڑتا ہے اور شاعری سے بھی دل جیتتا ہے۔ دوستو وائکنگ کے ادب میں صرف جنگ نہیں بلکہ جذبات، وفا، تقدیر، قسمت کی سنگینی بھی ملتی ہے۔ ان کے اشعار آج بھی اسکینڈینیویا کے اسکولوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ ان کا فلسفہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کی زندگی ایک دریا ہے، تم صرف چپو مار سکتے ہو، باقی سب ہواؤں پر چھوڑ دیں۔ اور یوں وائکنگ کا زوال صرف ان کی جسموں کا نہیں تھا، ان کی روح، ان کی داستانیں اور ان کی جرت اور ان کی یادیں آج بھی زندہ ہیں۔ آج جب کوئی بچہ تھور یا لوکی کا نام لیتا ہے یا کوئی ہالی ووڈ کے پر بنی ہوئی دیوتاؤں کا ذکر ہوتا ہے تو وائکنگ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی، وہ ہمارے تخیل، ادب و تاریخ میں دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں۔ تو دوستو اسی کے ساتھ آپ کا بہت شکریہ اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔